آپ نے یاد کیا اور خادم حاضر ہو گیا؟ تو تم یہاں کیسے پہنچے؟ تعمیل حکم ضروری تھا سائیں، آپ نے صبح تک کی مہلت دی تھی، میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو انتظار کی زحمت سے بچا لیا جائے۔ یہ تم نے مجھے باندھ کیوں رکھا ہے سیفل؟ مجھے کھول دو اور میرا پستول مجھے واپس کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے سائیں، لیکن آپ اس پوزیشن میں زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، اور جہاں تک اس پستول کا تعلق ہے تو یہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ ویسے بھی میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہتھیار مردوں کے ہاتھوں ہی میں سجتے ہیں، اور میری نظر میں تمہاری مردانگی ذرا قابل غور قسم کی چیز ہے۔ دیکھو سیفل، ان فضول باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان موجود تمام جھگڑے ختم کر کے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ ہمارے درمیان جھگڑا تھا ہی کیا رتا سائیں، اس رات اگر تم مجھ پر سینکڑوں ہنٹر برسانے کے بجائے صرف چند ہنٹر اپنے جوگی پر بھی آزما لیتے تو تمہیں مکمل سازش سے آگاہ کر دیتا، لیکن تمہیں تو میری گردن پتلی نظر آئی تھی، اور پھر تمہیں شکار کا شوق بھی چڑھ آیا تھا۔ ان باتوں کو چھوڑ دو سیفل، اب ہمیں جھگڑا ختم کرنے کی باتیں کرنی چاہیے۔ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے سائیں، مجھے تو بس سرور علی کی لہو اگلتی ہوئی آنکھیں یاد آ رہی ہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے اس حادثے کا بے حد افسوس ہے سیفل، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے معافی مانگ لوں گا اور اسے 50,000 کی رقم بھی دوں گا۔ میں تمہیں 1,00,000 کی پیشکش کرتا ہوں رتا سائیں، تم اپنی دونوں آنکھیں مجھے بیچ دو۔ نفرت کی شدت سے میری آواز لرز رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے سیفل؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ ناممکن ہے، بھلا آنکھوں کی بھی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک ایسی نعمت ہے جسے مفت میں چھین لینا چاہیے۔ میرے لہجہ میں یقیناً کوئی ایسی بات تھی جسے محسوس کر کے وہ سر سے پیر تک کانپ اٹھا۔ مجھے معاف کر دو سیفل، مجھے مت مارو، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ ارے تم سے کس نے کہا کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں؟ نہیں بھائی، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ دیکھو میں تمہیں 10,00,000 روپے دوں گا، تم مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ… رتا سائیں، تم نے کبھی شیخ سعدی کا نام سنا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ تم کبھی نہیں سن پائے ہوگے۔ بھلا تم جیسے بادشاہوں کو ان فقیر لوگوں سے کیا واسطہ ہے؟ تو اس فقیر نے اسی موجودہ صورتحال کے مطابق مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ کیسی نصیحت؟ اس نے بدستور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بدشرستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایسا ہے جیسے نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ… اس کا لہجے کی لرزش مزید بڑھ گئی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور ہاں، انہوں نے ایک اور نصیحت بھی کی تھی۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ کمزوروں پر رحم نہ کرنے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ مجھے معاف کر دو سیفل۔ اچانک رتا سائیں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ تو تم میری ساری دولت لے لو سیفل، لیکن مجھے صرف ایک بار معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں جان سے نہیں مارتا، لیکن تمہیں تھوڑی بہت سزا تو ملنا ہی چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے غلیظ منہ کی مکین خلیز زبان سے میری چچا زاد بہن کے بارے میں جو کچھ بکواس کی، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تم جو سزا دینا چاہو گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، تو اپنا منہ کھول کر اپنی زبان باہر نکالو۔ تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے دہشت سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں تمہاری دراز زبان کو تھوڑا سا کترنا چاہتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اسے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں یہ خنجر تمہارے سینے میں اتار دوں۔ نہیں، یہ ظلم ہے، بچاؤ۔ وہ یکلخت حلق پھاڑ کر چیخنے لگا۔ میرا بایاں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کی گردن جکڑ لی۔ جو ہی میں نے گردن پر دباؤ بڑھایا، اس کی آنکھیں باہر آنے لگیں اور پھر اس کی زبان بھی حلق سے باہر نکل آئی۔ میرا خنجر سانپ کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کی غلیظ زبان کا اگلا حصہ کٹ کر شوکت کے پاس جا گرا اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ رتا سائیں کے حلق سے غر غر کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اس کا گلا دبائے ہوئے ایک بار پھر اپنے خنجر کو حرکت دی۔ اس بار نشانے کی زد میں آنے والی چیز رتا سائیں کی ناک تھی۔ میں اگلے چند لمحوں میں اپنے یار سرور علی کی آنکھوں کا قرض بھی چکا تھا۔ رتا سائیں چیخنے کی کوشش کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے بہنے والا خون اب بستر کو بھگو رہا تھا، لیکن میرا جنون ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد میرے خنجر نے وہ ہنر دکھایا کہ خود میں حیران رہ گیا۔ میرے خنجر نے رتا سائیں کو اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ مہرا جیسی کسی لڑکی کی بے حرمتی کا خیال بھی دل میں لائے۔ وہ اب کسی قابل نہیں رہا تھا۔
اس امر پر اس کی ایک دلدوز چیخ نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور پھر وہ گہری خاموشی کے دریا میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے بعد میں بقیہ تینوں شیطانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ویسے تو وہ کسی طرح بے رتہ سائی سے کم درجے کے شیطان نہیں تھے، لیکن میری نظر میں ان کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایک شرم و حیا کی پتلی کو فرشتوں جیسی پاکیزہ اور معصوم و شریف زادی کو اپنی غلیظ آنکھوں سے میلا کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ لوگ بھی میرے انصاف کے پوری طرح مستحق تھے۔ میرے خنجر نے چند بار مزید حرکت کی۔ چند لمحوں بعد یہ تینوں افراد اپنی ناک اور ایک ایک آنکھ سے محروم ہو چکے تھے۔ میں نے رتا سائن کے تینوں کارندوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، البتہ میرے خنجر نے لینڈ کروزر کی وائرنگ کے پرخچے اڑا دیے۔ اب وہ لوگ زندہ رہیں یا مر جائیں، مجھے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے اپنے نگران کی پانی کی چھاگل اٹھائی اور تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میرے پاس وقت کم تھا۔ صبح ہوتے اتنا زبردست دھماکہ ہونے والا تھا کہ جو سارے ملک کی سرکاری مشینری کو ہلا کر رکھ دیتا۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے ایک معزز رکن اسمبلی کے بیٹے اور سیاحت کے لیے آنے والے مہمانوں کے ساتھ ہونے والا یہ بھیانک ظلم یقیناً پورے ملک کے اخبارات کی شہ سرخیاں بننے والا تھا، اور اس جنونی مجرم کے لیے پورے ملک کی پولیس کی شامت آنے والی تھی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میرے دل و دماغ نے میرے اس خیال کی تائید کی۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی ندامت نہ تھی۔ میں فاصلوں اور سمتوں کی پہچان کھو بیٹھا تھا۔ کتنے گھنٹوں تک چلنے کے باوجود مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں وہیں کھڑا ہوں جہاں سے چلا تھا۔ وہی فلک شگاف بنجر سیاہ پہاڑ، وہی تپتی زمین اور بدن میں چھید کر دینے والی لو کے جھونکے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد میرا حلق سوکھ جاتا اور میں چھاگل سے منہ لگا لیتا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ رات کو جدا ہونے والا بخار ایک بار پھر جسم میں آن بسا تھا۔ ہر قدم پر گما ہوتا تھا کہ جیسے میں ابھی زمین بوس ہو جاؤں گا، لیکن کوئی نامعلوم قوت مجھے کشاں کشاں کسی طرف لیے جا رہی تھی۔ یہ زمین کا نہ جانے کون سا کونا تھا جہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ سپیر کے قریب میری توانائی کا آخری قطرہ بھی بھاپ بن کر اڑ گیا اور میں منہ کے بل ریتلی زمین پر گر پڑا۔ میری چھاگل سے بہنے والا پانی میرا منہ دھو رہا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنے ہونٹ کھول کر ایک آدھ گھونٹ اپنے حلق میں اتار لیتا۔ جانے کتنے عرصے بعد میرے دماغ نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ میں نے آدھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ میں جست کے ایک کٹورے میں سے کوئی سیال چیز گھٹا گھٹ پی رہا ہوں۔ پھر میرے دماغ پر تھکن سی طاری ہونے لگی اور میں پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو مجھے اپنے چہرے پر نمی کا احساس ہوا، جیسے کوئی جانور میرا منہ چاٹ رہا ہو۔ میں نے گردن ہلا کر اس جانور کو ہٹانا چاہا، لیکن وہ بدستور اپنے شغل میں مصروف رہا۔ پھر میں نے آنکھیں کھول دی۔ میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی۔ اس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی تھی اور سر پر سفید پٹے جن میں کہیں کہیں سیاہ بال بھی تھے۔ اس کا لباس بہت میلا اور پھٹا پرانا تھا۔ وہ اپنے حلیے سے کوئی فقیر لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گیلے کپڑے سے میرا منہ پونچھ رہا ہے۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ توڑ گئی۔ اس نے فارسی میں کچھ کہا، لیکن میرے دماغ پر ایک بار پھر تھکن طاری ہو گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب مجھے پوری طرح ہوش آیا، میں ایک پہاڑی غار کے ہموار فرش پر ایک پلی سی پر لیٹا ہوا تھا۔ سامنے کونے میں ایک میلا کچیلا تھیلا اور کچھ جست کے برتن رکھے تھے۔ اس وقت میں وہاں بالکل تنہا تھا۔ مجھے اس بوڑھے کا چہرہ یاد تھا۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ مجھے بے حد کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی وقت وہ بوڑھا غار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈول تھا۔ اس نے اس ڈول سے بکری کا دودھ نکال کر ایک کٹورے میں ڈالا اور مجھے سہارا دے کر بٹھانے کے بعد وہ دودھ میرے منہ سے لگا دیا۔ جب میں نے دودھ ختم کر لیا تو اس نے فارسی میں میرا حال پوچھا۔ مجھے فارسی نہیں آتی، میں نے سرائکی میں جواب دیا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ اب کی بار وہ بھی سرائکی زبان میں بات کر رہا تھا۔ تم پورے 8 دن سے بے ہوش پڑے تھے۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں شدید ترین لو لگ گئی تھی۔ جن دنوں لو چل رہی ہو، سفر پر نکلنے سے پہلے مسافر کو پیاز کی 1 گھنٹی ضرور ساتھ رکھنی چاہیے تاکہ وہ لو سے محفوظ رہ سکے۔ مجھے معلوم ہے بابا، تم مجھے یہاں تک کیسے لائے یہ تو بس تم مت پوچھو۔ اب تک میری بوڑھی ہڈیاں درد کر رہی ہیں۔ میرے پاس میرا خنجر اور سب محفوظ ہے بچے، خنجر، پستول اور دیگر سامان۔ تمہاری پستول بہت خوبصورت ہے اور یقیناً قیمتی بھی ہوگی۔ ہم ولایت کا بنا ہوا ہے، اور خنجر وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ خنجر میں نے خود بنایا تھا۔ اوہ، تو تم لوہار ہو، تبھی تمہارا جسم اس قدر مضبوط ہے، لیکن لوہار تو زیادہ تر سانولے اور کالے ہوتے ہیں، تمہارا رنگ تو گورا ہے۔
کیا تم خاندانی لوہار ہو؟ ہاں، میں نے مختصر سا جواب دے کر اسے ٹالنا چاہا، لیکن بوڑھا بڑا کایا تھا۔ حیرت کی بات ہے، لگتا تو نہیں۔ اچھا بابا چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ کوئی پوچھتا ہوا تو نہیں آیا مجھے؟ کوئی پوچھنے آتا تو تم یہاں کیوں پڑے ہوتے؟ بوڑھے نے جواب دیا۔ تم کیا کام کرتے ہو بابا؟ کیا تم اسی غار میں رہتے ہو؟ میں سخی سرکار کا فقیر ہوں پتر، انہی کے سائے میں رہتا ہوں۔ حضرت سخی سرور سلطان کا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں پتر، اسی کا غلام ہوں۔ یہاں سے کتنا فاصلہ ہے دربار کا؟ میں نے مضطرب لہجہ میں پوچھا۔ ہوگا یہی کوئی 2-3 کلومیٹر۔ فقیر بابا کا جواب سن کر میرا سر بری طرح چکرا گیا۔ میں کتنی بھیانک غلط فہمی کا شکار تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں بلوچستان کے آزاد علاقے کے آس پاس پہنچ چکا ہوں، لیکن میں تو ابھی ڈیرہ غازی خان کے مضافات ہی میں گھوم رہا تھا۔ شاید دوران سفر کسی مرحلے پر میں غلط راستے پر چلتا ہوا واپسی کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا، جس کا علم مجھے نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ میں شدید ترین خطرے میں تھا۔ یہ علاقہ تو تقریباً شہر ہی کا حصہ تھا، جہاں سردار کے کارندوں کا کثرت سے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس دن کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے، اس کا مجھے قطعی کوئی علم نہیں تھا۔ پورے 10 دن سے میں پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ سردار شاہ مراد کے کارندے ابھی تک مجھے ڈھونڈ کیوں نہیں پائے تھے۔ حالانکہ بھوت سونگھنے والے کتوں کی مدد سے مجھے تلاش کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد فقیر بابا نے مجھے جست کے بڑے کٹورے میں وہ بد رنگ سیال پیش کیا۔ یہ کیا ہے بابا؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری خوراک اور دوا، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ہے کیا؟ میں نے بدستور حیرت سے پوچھا۔ یہ جو کا ستو ہے، لیکن اس کی رنگت اور بو؟ میں نے شدید حیرت کے عالم میں پوچھا۔ اس میں فلک سیر بوٹی اور کچری بھی ملی ہوئی ہے۔ یہ فلک سیر کیا چیز ہے؟ وہی ملنگوں کی جان، ساوی بوٹی؟ فقیر بابا نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اسی لیے اس میں سے بو آ رہی ہے؟ میں نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ، اب تم اسے برا کہہ رہے ہو؟ پچھلے 8 دن سے گھٹا گھٹ چڑھا رہے تھے۔ فقیر بابا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو تم مجھے 8 دن تک بھنگ پلاتے رہے ہو؟ میں نے قدرے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ ہاں، میرے پاس یہی کچھ تھا۔ جو کا ستو گرمی کا دشمن ہے، فلک کی تاثیر بھی بے حد سرد ہے، دونوں کے ملنے سے اثر 2 گنا ہو جاتا ہے، اور کچری تو ہے ہی جادو اثر پھل۔ ان تینوں نے مل کر تمہارے جسم کی گرمی خارج کر دی، اور اب تم تقریباً ٹھیک ٹھاک ہو۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن اب میں یہ نہیں پی سکتا، تو مجھے سادہ ستو دے دو۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ فقیر بابا نے بھنگ جیسی نعمت عظیم کی ناقدری سے آزردہ ہو کر کہا، اور ایک ہی سانس میں پورا کٹورا چڑھا گیا۔ ارے بابا، اس کی تو بو اتنی ناگوار ہے کہ اس کو پینے والے کے کتا بھی نہیں کاٹتا۔ میں نے روانی میں کہا، اور پھر میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، شاید کتوں کی سونگنے کی قوت بھنگ کو برداشت نہیں کر پاتی ہوگی۔ فقیر بابا نے مجھے مسلسل 8 روز سے بھنگ پر لگا رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بو سونگنے والے کتے میری بو سونگتے ہوئے آس پاس سے گزرے بھی ہوں، لیکن بھنگ کی بو کی وجہ سے انہوں نے میری طرف بھٹکنا بھی گوارا نہیں کیا ہوگا۔ نتیجتاً سردار کے کارندے مجھے تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے فقیر بابا سے پوچھا۔ مجھے یوں لگتا ہے بابا جیسے میں نے اپنی طویل بیماری کے دوران کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آوازیں سنی تھیں۔ کتوں کی ٹولیاں تو پچھلے دنوں یہاں سے کئی بار گزری ہیں۔ وہ لوگ شاید پہاڑی لومڑی کا شکار کرنے آئے ہوں گے۔ تم نے انہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی ہوں گی۔ تم دربار پر کب جاتے ہو بابا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تو مجھے دربار گئے ہوئے پورے 8 دن ہو گئے۔ تم اسی حالت میں چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ پھر تو تمہارا کافی نقصان ہو گیا ہوگا بابا، میں نے تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ سخی کا فقیر ہوں۔ یہ بات میں محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں۔ میں سخی بابا کے دربار ہی میں چین پاتا ہوں۔ مجھے پیسے کی کوئی ہرس نہیں ہے۔ میں تمام زندگی سکون کی تلاش میں در در بھٹکتا ہوا پھرا ہوں۔ بلا کر مجھے اس در پر دل کا سکون میسر آ گیا، اور میں یہی پڑا رہا۔ ارے میں بھی کتنا فضول گو ہوں، تم سے اتنی ڈھیر ساری باتیں کر لی، لیکن تم سے تمہارا نام تک نہیں پوچھا۔ اگر مناسب سمجھو تو مجھے اپنا نام بتا دو، اور یہ بھی کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ میرا نام سعید احمد ہے بابا، سعید احمد خان، اور میں روجہان سے تعلق رکھتا ہوں۔ فقیر بابا واقعی جہاں دیدہ اور سرد و گرم چشیدہ شخص تھا۔ اس نے میری جسمانی حالت دیکھ کر خود بھی کچھ اندازے لگائے ہوں گے، خاص طور پر میرے جسم پر ہنٹر کے منتمل زخم تو صاف بتاتے ہوں گے کہ میں غیر معمولی حالات کا شکار رہا ہوں، اور پھر میرے پاس موجود خنجر اور بدیسی پستول، یہ سب چیزیں مل کر میرے متعلق ایک نامعلوم کہانی کا پتہ دے رہی تھیں۔ اسے شاید پہلے ہی اندازہ تھا کہ میں شاید اسے اپنا اصل نام اور جائے مقام نہیں بتاؤں گا، چنانچہ اس نے مصلحتاً اس معاملے پر زیادہ زور نہیں دیا۔ میں اپنے جھوٹ پر قدرے شرمندہ تھا،
لہٰذا میں نے چینپ مٹانے کی خاطر جوابی سوال کیا۔ آپ کا کیا نام ہے بابا اور آپ کب سے یہاں رہ رہے ہیں؟ میرا نام سعدی خان ہے بیٹا۔ اور کیا بابا؟ اتنا کہہ کر میں بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے ہنسنے پر وہ خلاف توقع برافروختہ نہیں ہوا بلکہ خود بھی زیر لب مسکرانے لگا۔ تمہارا ہنسنا بجا ہے پتر، واقعی میرے نام کے ساتھ ہی داستان امیر حمزہ کے مشہور و معروف شہزور و پہلوان سعدی کرب غازی کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور میرے سوکھے سڑے جسم کے ساتھ یہ نام واقعی مضحک کا خیز لگتا ہے۔ میں ایک بار پھر فقیر بابا کی ذہانت اور زندہ دلی اور وسیع القلبی سے متاثر ہو گیا۔ یہ شخص اپنے مد مقابل کے خیالات پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن یہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ مد مقابل خود اپنے متعلق زیادہ سے زیادہ بتائے۔ اس کا یہ دعویٰ بھی صحیح ہی معلوم ہوتا تھا کہ اسے دولت کی ہوس نہیں تھی، کیونکہ اس طرح کا ذہین شخص اگر محنت کرتا تو بہت سی دولت اکٹھی کر سکتا تھا۔ تاہم ہر انسان کی شخصیت کے بے شمار خفیہ پہلو ہوتے ہیں جن سے خود اس کے علاوہ کوئی اور واقف نہیں ہوتا۔ جانے اسے کس بات نے فقیری اپنانے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ اگر وہ چاہتا تو دنیا داری اس کے لیے زیادہ دشوار ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب میں موجودہ صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ اتنے دن کی کڑی جدوجہد کے باوجود ابھی تک میں وہیں موجود تھا جہاں پہلے دن تھا۔ جو کچھ میں کر گزرا تھا وہ اتنا تباہ کن اور ناقابل تلافی تھا کہ میرے دشمن ساری زندگی چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ وہ مسلسل بھوکے کتوں کی طرح میرے وجود کو پھاڑ کھانے کی دھن میں پھر رہے ہوتے۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ میں ابھی تک جائے واردات کے آس پاس ہی موجود تھا، اور بو سونگنے والے کتوں کی ٹولیاں بار بار اصرار کرتی ہوں گی کہ میں یہیں کہیں موجود ہوں، لیکن وہ مجھے ڈھونڈنے سے قاصر تھے۔ میں ایک ایسے شکنجے میں آن پھنسا تھا جہاں سے بچ نکلنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ بظاہر تو مجھے فوری طور پر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن میں ان حالات میں کیسے فرار ہو سکتا تھا؟ لیکن مشکل یہ تھی کہ میں کب تک اس غار میں چھپا رہ سکتا تھا جو انسانی راہ گزر کے آس پاس واقع تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا جس نے مجھے بری طرح چونکا کر رکھ دیا۔ یہ شخص سعدی خان میری اصلیت سے بخوبی واقف ہو چکا تھا، لیکن یہ مجھ پر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کتوں کے ہمراہ گھومنے والے کئی انسانی ٹولیوں کا ذکر کیا۔ اس جیسے پختہ کار شخص سے یہ امر بعید تھا کہ اس نے صورتحال دریافت کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ یہ صرف اندازوں پر تکیہ کر کے بیٹھ رہنے والا شخص نہیں تھا، چنانچہ اسے یقیناً پورے حالات کا علم ہو چکا ہوگا، اور یہ 2+2=4 کے اصول کی طرح تمام نتائج اخذ کر چکا ہوگا۔ اب میری شخصیت اس کے نزدیک ایک کھلی کتاب کی طرح تھی۔ یہ سب کچھ سوچ کر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، لیکن پچھلے 8 دنوں تک میں مکمل طور پر اس کا رحم و کرم پر رہا تھا۔ اس نے میری اصلیت سے واقف ہونے کے باوجود مجھے میرے دشمنوں کے حوالے کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کے بجائے اس نے میری حفاظت کی، میری مدد کی۔ یہ سوچ کر میرے اعصاب قدرے پرسکون ہوئے۔ یہ شخص پہلے ہی خود کو میرا خیر خواہ ثابت کر چکا تھا، اب اس کی نیت پر شک کرنا کم عقلی اور کم ظرفی کے مترادف تھا۔ اگر مجھے یہاں سے فرار ہونا تھا تو اسے اعتماد میں لینا ناگزیر تھا۔ اس کی مدد کے بغیر میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جانے کیوں مجھے پختہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص میری بھرپور مدد کرے گا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے بابا کہ میں نے ابھی اپنے متعلق جو کچھ بھی بتایا وہ سراسر جھوٹ ہے۔ میری بات سن کر فقیر بابا کے چہرے پر ایک نرم اور مشفقانہ مسکراہٹ توڑ گئی۔ اسے بڑی وسعت قلبی سے میری معاذت قبول کر لی۔ میں نے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میرے اندازوں کے ان مطابق وہ واقعی میرے متعلق بہت کچھ بلکہ تقریباً سب کچھ جانتا تھا۔ اسے دوسرے ہی دن پوری واردات کا علم ہو چکا تھا۔ میرے ذاتی خیال میں تم نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا۔ رتا سائی نے جیسا کیا ویسا اسے بھرنا پڑا۔ مجھے ویسے بھی شیطانوں سے کوئی ہمدردی نہیں، میں تمہیں ان شیطانوں کے حوالے کیوں کرتا؟ تم بہت عظیم ہو بابا، تم نے جو احسان مجھ پر کیا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، میں نے گہری ممنونیت کے احساس کے ساتھ کہا۔ ان فضول باتوں کی بجائے بہتر ہوگا کہ تم اپنا مستقبل کا لاہے عمل طے کر لو۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ابھی تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑا ہے۔ ان لوگوں کو ابھی تک شک ہے کہ تم یہیں کہیں چھپے ہوئے ہو۔ اگرچہ ان کی توجہ اب اس علاقے پر سے قدرے کم ہو چکی ہے، تاہم تمہارا فی الحال ظاہر ہونا تمہاری یقینی موت بن سکتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو جو تمہیں تلاش کرنے آئے تھے ایک غلط راستے کی جانب گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ انہیں یقین سا ہو چلا ہے کہ تم اسی سمت میں فرار ہوئے ہو۔ جہاں تم اتنے دن یہاں رکے رہے ہو وہاں کچھ دن اور رک جاؤ۔ میرا یہ وعدہ ہے کہ جوں ہی حالات بہتر ہوئے میں فوری طور پر تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں سخی کے دربار جا رہا ہوں، وہاں جا کر قصبے سے تازہ ترین حالات معلوم کر کے آؤں گا۔
تم یہیں رکنا اور بلا ضرورت باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا. میری ساوی بھی ختم ہونے والی ہے. میں قصبے سے ساوی اور ستو بھی لے آؤں گا.